السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و ربوبیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ توحید کے بعد اب رسالت کا بیان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو فِي رَيْبٍ، کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس کی مثل، وَادْعُوا، اور بلاؤ، شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو، اے کافر لوگوں جو یہ نعوذ باللہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ خود نبی اکرم علیہ السلام نے بنائی ہوئی ہے، یہ ایک من گھڑت کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو اس کتاب کو لے کر کے، تو پھر ایک کام کرو کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا یہ قرآن، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، کوئی ایک سورت تھی اس کی مثل وہ ہمیں بنا کے دکھا دو۔ آپ جتنے آپ کے مددگار ہیں ان سب کو اکٹھا کریں، سب کو بلائیں، بلا کر بٹھائیں، اور پھر ایک ہی صورت ہمیں اس کی مثل بنا کے دکھا دیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کون سی بات میں؟ جو تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ تو جھوٹا ہے قرآن، استغفر اللہ، یہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا۔ میں کہ اگر تم اس بات میں واقعی سچے ہو تو پھر اپنے مددگاروں کو بلاؤ، بلا کر کے اس کی مثل کو ایک صورت ہمیں تیار کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، النَّارَ، اس آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وقودها جس کا ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان بھی کر دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو سمجھ لینا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب بے مثل کتاب، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے اس کتاب کا۔ یہ کتاب واحد کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور کسی انسان میں اتنی سبقت ہی نہیں، ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ سمجھ لینا کہ واقعہ یہ کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر اس جہنم سے بچنے کی کوشش ضرور کرنا، اس جہنم سے بچنے کی دعا ضرور کرنا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈال کے اس کی آگ کو مزید بھڑکائے گا۔ اور پتھر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے بت بنائے جاتے ہیں، جن کو تراش کر کے بت بنایا جاتا ہے، وہ پتھر اس میں ڈالے جائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں میں پھر آگ سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر تم اس الزام میں واقعی اگر سچے ہو تو پھر یا تو صورت بنا کے دکھا دو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم توبہ ضرور کرو ان چیزوں سے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش ضرور کرو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، تجری چل رہی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا منہا اس میں رزق دیے جائیں گے، من ثمرات پھلوں میں سے، رزق قالوا کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہم رزق دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ اس کے متشابہ دیے جائیں گے، وَلَهُمْ ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات جو کہ پاک ہوں گی، وَهُمْ فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں مومنین کے لیے، متقین لوگوں کے لیے، کہ ایسے لوگ جو اللہ کی کتابوں پہ ایمان لے کر کے آئے، اللہ کے ہر احکام کو انہوں نے مانا، اپنی بات کو نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دی، پر میں ایسے لوگوں کے لیے باغات ہے، جنت ہے، جنت میں بہت خوبصورت باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، سبحان اللہ، کوئی پانی کی نہر، کوئی دودھ کی نہر، کوئی شراب کی نہر، تو فرمایا ان کے لیے ایسی نہریں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب کبھی ان کو اس جنت میں پھلوں جیسا رزق دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اس کے جیسا تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ تو
بلکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اعوذ بہ متشابہہ، وہ اس سے متشابہ دیا گیا ہوگا، کلر میں متشابت ہو سکتی ہے، شیپ میں متشابت ہو سکتی ہے، لیکن ذائقے میں نہیں، ذائقے میں بالکل علیحدہ علیحدہ چیز ہوگی۔ دنیا میں اگر ایک اللہ تعالی نے پھل انسان کو دیا، اگر جنت میں ویسا ہوگا نا تو دنیا کے ذائقے جیسا قطعا نہیں ہوگا وہ، دنیا سے بالکل علیحدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں، جنت ایسی ہے ما لا عین رأت، اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اسے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال آیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو اس قدر چھپا کر کے رکھا ہوا ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، دیکھنا سننا تو بہت دور کی بات، فرمایا کوئی بندہ اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ کس قدر خوبصورت ہوں گی، اور جنت میں جو پھل ہمیں ملیں گے، جو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ کس قدر لذیذ ہوگا، ہم اس چیز کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فرما رہے کہ وہ جو اس سے پہلے ان کو دیے گا وہ اس کے متشابہ ہو سکتا ہے، لیکن وہی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرا انعام کیا کہہ رہے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پاک بیویاں یعنی کہ جنت کی حوریں، وہ پاک کس چیز سے ہوں گی؟ بول و براز سے پاک ہوں گی، حیض سے پاک ہوں گی، ان میں کوئی کسی قسم کی نجاست نہیں ہوگی، حسد بغض کینہ سے پاک ہوگی، فرمایا یہ ان کے لیے جنت میں پاک پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ مردوں کے لیے جو مومن مرد ہوگا، دنیا میں اللہ اس کے رسول کے مطابق احکامات کو ماننے والا ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں 72 حوریں رکھی ہیں جو کل قیامت میں ان کو ملے گی۔ تو اب جو عورتیں ہوں گی، ہمارا یہاں پہ سوال کسی کا بھی یہ ہوگا کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہوگی، تو مردوں عورتوں کے لیے کیا رہا؟ تو جو عورتیں نیک ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، ان حوروں کی سردار اللہ اس عورت کو بنائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عورت کو دے دی کہ اگر کوئی عورت دنیا میں رہ کے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈال لیتی ہے، ان کے حکموں کے مطابق دائرہ اسلام میں رہتی ہے، دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتی، تو فرمایا کہ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن وہ جو جنت کی حوریں ملیں گی نا، مرد کو جو ان کی بیویاں بنیں گی، ان حوروں کی اللہ تعالیٰ اس عورت کو سردار بنائے گا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی جنت دنیا میں نیک میاں بیوی ہے، جو آپس میں بڑے حسن اخلاق سے رہ رہے ہیں اور بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے بہت پیار محبت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو جنت میں بھی ایک ساتھ اکٹھا کرے گا، جنت میں ان کی بیوی رہے گی اور وہ ان کی بیوی ان حوروں کی سردار ٹھہرے گی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قدر ایک عورت کو شان دے دی ہے، تو اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ہم اس شان کو چھوڑ کر کے دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں، دنیا کی طرف بھاگ دوڑ کر لیں، جبکہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانی، یہ دنیا کو بقا نہیں ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کے آرام، یہ دنیا کی خواہشیں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ صرف اور صرف وقتی ہیں، اس میں کچھ بھی بقا نہیں، اور یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہ انسان کی اختتام، انسان کا اینڈ جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، اس میں نہ تو موت ہوگی، نہ کوئی چیز ختم ہونے والی ہوگی، اس میں وہاں پہ جو ہوگا سب کو بقا ہوگا، حقیقتاً میں وہی زندگی ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، جیسے بچے کو ہم جب اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں تو بچے کے ایگزامز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے استاذہ بہت زیادہ تیاری کرواتے ہیں کہ یار بچے کا رزلٹ بہت اچھا آنا چاہیے، تو ہم اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے، پر افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس چیز کو پانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس چیز کو بلا کر کے جو عارضی یہاں پہ اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، ہم ان کی پیچھے لگ گئے، اور ہم نے اپنا جو حقیقی مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا اس کو بھلا دیا۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پیپروں میں کون کون سے سوال آئیں گے، جب میرا پیپر ہوگا اس میں مجھے کون کون سے سوال آئیں گے، پھر بھی اس کے باوجود بچہ دن رات دیکھ کر کے اس کی تیاری کرتا ہے، ماں باپ اس کا خوب ساتھ دیتے ہیں، اساتذہ اس کا خوب ساتھ دیتے ہیں اس چیز میں، لیکن افسوس اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں جن چیزوں کا سوال ہونا ہے وہ پیپر ہمارے ہاتھ میں تھمایا ہے، اور اس کے جواب بھی ساتھ ہی تھما دیے
کہ یہ سوال ہوگا اس کا یہ جواب ہوگا، اگر تو تیاری کر کے آؤ گے، عمل کر کے آؤ گے تو کوئی مشکل جواب نہیں ہے، لیکن اگر تیاری کر کے نہیں آئے، ان چیزوں کو اپنے دنیا میں کھول کے دیکھا تک ہی نہیں ہے، تو کیسے یہ کام وہاں پہ بنے گا؟ وہاں پہ تو ایسا نہیں چلے گا نا، پھر وہاں پہ ہم ناکام ہو جائیں گے، اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ آج کے دن جو جہاں ہے وہیں پہ رہے گا، جنت والوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جہنم والوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اب جس حال میں تم ہو اسی حال میں سدا رہنا ہے، کیونکہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔